أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو سعيان ابن قيس عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري في الآية ويقولون هجرا محجورا. قال حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیات پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا. تو جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کفار کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں دو قول ہیں کہ یا تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں پناہ دے، یا یہ ہے کہ ان کو ملائکہ خبر دیں گے کہ حجرا محجورا حراما محرما کہ بدبختو تمہارے لیے اب خوشخبری ہے، جنت کی ہوائیں حرام کر دی ہیں اللہ نے، وہ تو مومنین کے لیے ہیں اور تم کافر ہو اس لیے تمہارے لیے ہجرا محجورا ہمیشہ کے لیے حرام ہو. اسی لیے ہجر کو جیسے پڑھا تھا کہ معنی ہے منع، کسی چیز سے روک دینا. جیسے حتیم کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ اس نے بھی روکا ہوا ہے کہ اندر سے طواف نہیں کر سکتے، لازماً آپ اس کے باہر سے طواف کریں. اسی طرح عقل کو بھی کہتے ہیں چونکہ عقل بھی انسان کو برائیوں سے ہلاکتوں سے روکتی ہے، تو اس لیے کہیں گے وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا. حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا کیا معنی؟ حراما محرما کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی کہ ان باتوں کی جنت کی خوشخبری تمہیں دی جائے نہیں، تم تو ہمیشہ آپ جہنم میں رہو. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة أي يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون حجرا محجورا. وهذا القول إن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة للسياق بعيد لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے ایک قول اور بھی نقل کیا ہے. ابن جریج سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب ملائکہ کو دیکھیں گے عذاب والے ملائکہ تو اب وہ کافر کہیں گے، مشرکین کہیں گے کہ ہجرن محجورا پناہ پناہ. اور کہتے ہیں کہ یوم یرون الملائکہ ایتعوذون من الملائکہ، پناہ مانگیں گے ان ملائکہ سے. وذالک ان العرب كانوا اذا نزل بأحدهم نازلة
یہ ایک عرب کے اندر عادات تھی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی، تو وہ یہ بات کہتے تھے۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اس کا معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن قول وہی پہلے والا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، چونکہ اسی پر جمہور نے نص کیا ہے کہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ بدبختو، اب تمہارے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ولكن قد روى ابن ابي نجيح المجاهد انه قال في قوله حجرا محجورا اي اوزن موازن فيحضر مراد ما ذكر ابن جريج۔ ایک قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی آیا ہے کہ ہجرن محجورن، یعنی مشرکین کہیں گے ہائے پناہ ہائے پناہ، اس لیے کہ اوزن معازن، ہائے پناہ ہائے پناہ۔ لیکن اب پناہ کیسے ملے؟ کیونکہ جو آدمی کفر اور شرک پہ مر گیا اس کا مآل جو ہے وہ دائمی جہنم ہے۔ لیکن بھی روایت ابن ابی حاتم ان ابن ابی نجیح ان مجاہد انه قال ہجرا محجورا اوزا معاذا الملائکہ تقول ذلك فاللہ اعلم۔ اور حضرت مجاہد سے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن جب کہیں گے ہجرا محجورا، تو یہ بات فرشتے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہ ایسا عذاب جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان اعمال پہ بدلہ دیں گے جو مومن کے اعمال ہیں، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، چاہے وہ بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ البتہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کالج بنائے ہیں، مسجدیں اپنا ادارے بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں، مشنری اسکول بنائے ہیں، تو ان کو اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ ان کو دنیا کے اندر صحت دے دی، اولاد دے دی، دولت دے دی، مال دے دیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جو مومن ہیں وہ کہتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ تو مومن دونوں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ ان کو دونوں جہاں میں بدلہ دیتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں سردار جو ہے قریش میں بہت بڑے سردار گزرے ہیں اور اس نے بڑی غریبوں کی مدد کی ہے، غلاموں کو آزاد کیا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی ہے، تو کیا اس کو قیامت میں فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس کا قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی اللہ کی آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، جس کو عالم آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، تو اس کو وہاں بدلے ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ وہاں تو بدلہ انہی کو ملے گا کہ جو لوگ ایمان بالغیب لا چکے ہیں، کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے۔ ورنہ جو لوگ کام کریں گے، اعمال کریں گے، ان کو دنیا میں تو بدلہ ملتا ہے لیکن آخرت کے بدلے سے وہ محروم رہتے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں بار بار کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کیے۔ اگر اسی طرح فرمایا من عمل منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ اگر مرد ہے عورت ہے عمل کیا لیکن شرط ہے کہ مومن ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہوا مٹی کو اڑاتی ہے ایسے اڑ جائیں گے۔
اس لیے فرماتی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یعنی هذا يوم القيامة يبعث الله العباد على ما عملوا من الخير والشر، یہ قیامت والے دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب فرمائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا عمل خیر کیے ہیں کیا شر کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی خیر ہے تو سامنے ہوگی، اور ذرے کے برابر بھی بندے نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگا۔ قیامت والے دن تمام اعمال ہمارے جو ہیں ہمارے سامنے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں، وہ کسی بندے کو ظلم کر کے سزا نہیں دیتے، وہ سزا بھی دیتے ہیں تو عدل سے دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے گناہ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تو بھولنے سے بھی پاک ہیں۔ انہوں نے تو فرشتوں کی بھی ذمہ لگا دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے نامہ عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن سب کو پکڑا دیا جائے گا، اور اللہ حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ حکم دیں گے کہ اب اپنے اعمال کو خود پڑھ لو، دیکھ لو کہ تم نے کیا 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 ہے دنیا میں۔ اس لیے فرماتے مخبرا انه لا يصلح هؤلاء المشركين من الاعمال التي ظنوا انها منجات لهم شيئا، اللہ پاک نے خبر دی کہ مشرکین جو سوچتے تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمیں قیامت والے دن چھٹکارا مل جائے گا تو وہ عمل ہوں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ وذلك ان فقدت الشرط الشرعی، چونکہ جب شرط نہ رہی مشروط بھی ختم ہو گیا، اذا فات الشرط فات المشروط، اما الاخلاص فيها اما المطابق شرع الله فكل عمل لا يكون خالصا ولا الشریعت المرضیہ وهو باطل، کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور اعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اگر عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ نہیں تو کافر جو عمل کرتے ہیں نہ تو اس میں اخلاص ہے اور نہ موافقت سنت رسول اللہ، تو لہذا جب دونوں شرطیں ہی نہ پائی گئیں تو قیامت والے دن ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال الکفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون ابعد من القبول حينئذ، اور کافروں کے عمل جو ہے لازمی بات ہے یا تو خالص اللہ کے لیے نہیں مشرک ہے، اور پھر یا موافق سنت رسول اللہ نے، یا دونوں بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ کے لیے بھی خالص نہیں اور سنت کے موافق بھی نہیں، تو اللہ ان اعمال کو کیسے قبول فرمائے۔ باقی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی عدل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ظلم سے پاک ہیں، ساری صفات نقصان سے پاک ہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر کافروں نے بھی کوئی اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، اولادیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ان کا معاوضہ دنیا میں ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا معاوضہ جو ہے اصلی وہ آخرت میں ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ تو قدمنا کا کیا معنی ہے؟ قال مجاہد الصوری وقدمنا احمدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کریں گے حساب کا، وقضا قال الصدری و بعد میں یقول اتینا علیہ، کہ جب ہم حساب پہ آئیں گے، جب اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع کریں گے، فجعلناہ هباء منصورا، انہوں نے کہا ایسی مثال ہے جیسے سورج کی شعاع دیکھیں نا، روشن دان میں آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پکڑے تو آپ کیا پکڑ سکیں گے، کہ گویا وہ بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں
هباء منصورا قال شعاع الشمس اذا دخل القوة وقد روى من غير هذا الوجه علي رضي الله تعالى عنه وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير والسدي وزهاق وغيرهم وقضى قال الحسن البصري هو الشعاع في قوة أحدكم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے روشنی روشندان سے سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں، اب بندہ شعاع کو پکڑنا چاہے کیا پکڑے گا؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس هباء منصورا قال هو الماء المحراق. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پانی بہ جائے، بہ گیا تو بس بہ گیا، خلاص کیا کرے گا آدمی. وقال ابو العباس بن عباس ايضا والضحاك ان الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه هباء منصورا قال هباء وهج الدواب. کہ جانوروں نے جیسے اگالی کر کے پھینک دیا تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. رواه مسلم بن عباس ايضا والضحاك وقال عبد الرحمن بن وسم وقال قتادة في قوله تعالى هباء منصورا اما رأيت يبس الشجر اذا ذرته الريح. انہوں نے فرمایا ہباء منصورا کا معنی ایسی ہے کہ جیسے پتے خشک ہو جائیں درختوں کے اور پاؤں کے نیچے کچلے جائیں اور ہوا اڑا کے لے جائے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح کافروں کے عمل کا قیامت میں کوئی وزن، کوئی حقیقت نہیں ہوگی. وهو ذلك الورق. وقال عبد الله بن وهاب اخبرني ياسم بن حكيم عن ابي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى قال وان الهباء الرماد اذا زرته الريح. انہوں نے کہا ہبا منصورہ کا کیا معنی؟ ہوا کا معنی ہے جیسے راکھ اڑتی ہے، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے تو راکھ کی کیا قیمت؟ آئی ہوا اڑا کے لے گئی. اسی طرح کافروں کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. وحاصل هذه الاقوال التنبيه ولا مضمون الايه وذلك انهم عملوا اعمالا يعتقدون ان على شيء کہ کافر دنیا میں عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ عمل ہمیں چھڑا دیں گے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. فلما عزت ملك الحق بالعدل الذي لا يجور ولا يذر وحدا اذا ان على شيء بالكليه. اور جب قیامت والے دن وہ اعمال اللہ کی ذات کے آگے جو بادشاہ ہے، جو عدل کرنے والے ہیں، جو کبھی ظلم نہیں کرتے، جب ان کافروں کے عمل پیش ہوں گے تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. والشبهات في ذلك بشيء الطافي الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبنا شيء بالكلية. اس لیے قرآن پاک نے مثال دی ہے ایسی چیزیں جو بالکل بے قیمت ہیں، پاؤں میں کچلی جاتی ہیں، پڑی ان کی کیا قیمت ہوتی ہے. كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. اللہ نے فرمایا کافروں کے عملوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے راکھ تیز ہوا میں اڑ جاتی ہے، ان کے عمل بھی ایسے اڑ جائیں گے. اور جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اگر تم دنیا میں کسی سے بھلائی کرو، کسی کو خیرات کرو، کسی کو زکوٰۃ دو، کسی کو صدقہ دو تو احسان نہ جتلایا کرو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. اور اگر کسی کو کچھ دو تو پھر اس کو ذلیل بھی نہ کیا کرو، چھوڑے یار تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج ہم سے بات کرتے. تو ایسی باتیں کہہ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دیا. تم نے نیکی کی ہے الحمدللہ، اگر وہ نہیں بھی مانتا نہ مانے اللہ تو تمہیں بدلہ دیں گے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اور جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. اللہ نے فرمایا کافروں کی مثال ان کے اعمال کی ایسی ہے کہ جیسے سراب کو دیکھ کے پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی کا دریا بہ رہا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو صرف سورج کی شعاعیں تھیں اور دور سے نظر آتا تھا کہ پانی ہے، وہ پانی تو ہوتا ہی نہیں.
وتقدم الكلام ولا تصير ذلك بالله الحمد والمنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پہ الحمدللہ پہلے بھی میں تفسیر میں دلائل ذکر کر چکا ہوں. اب اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا تو یہ حال ہوگا اور مومنوں کا. اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. یوم القیامہ مومن ایمان والے لوگ جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، ان کا بہتر ٹھکانہ ہوگا اور بہتر دوپہر کے آرام کا مقام اور وقت ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ کبھی دوزخ اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے جو ہے وہی کامیاب ہیں. وذلك ان اهل الجنة ان يسيرون الدرجات العاليات والغرفات الآمنات وهم في مقام امین حسن المنظر طیب المقام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور مومن جو ہیں ان کو اللہ درجات عالیہ میں اونچے اونچے ٹھکانوں میں جگہ دیں گے اور وہ مقام امن بھی ہوگا، باعتبار منظر کے بھی خوبصورت ہوگا، باعتبار جگہ کے بھی اعلیٰ ہوگا، چونکہ جنت سے زیادہ جگہ کیا بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیت کی یعنی 1 میٹر جگہ جو ہے جنت کی ساری کائنات سے زیادہ بہتر ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی لصوت احدکم، کہ تم نے ہاتھ میں جو جانور کو مارنے کے لیے بیت پکڑا ہوا ہے، اتنی جگہ جنت کی جو ہے خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے بہتر ہے. آگے اللہ نے فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور وہ مومن ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، کیا بہتر جائے قرار ہے. وَأَهْلُ النَّارِ يُسِيرُونَ الدَّرَكَاتِ السَّافِلَاتِ، اور جہنمیوں کو لے جائیں گے جہنم کے نیچے درجات میں. والحسرات المتتابعات، اور ہمیشہ کا تندم، ہمیشہ کی حسرت. وانواع العذاب والعقوبات، اور مختلف قسم کے عذاب اور عقوبات، کھانے کی پینے کی ہر لحاظ سے عذاب. انہا ساعت مستقرا ومقاما، اے بیس المنظر منظر و بیس المکین وقاما، کہ کیا بری جگہ ہے باعتبار منظر کے بھی باعتبار ٹھہرنے کے بھی. لہذا قال تعالی صاحب جلدی امد خیر مستقرا واحسن مقیلا، اے بما عملوا من الاعمال المتقبلۃ نالوا ما نالوا وصاروا الى ما صاروا الیہ، کہ اعمال مومنین جن کو اللہ نے قبول فرما کے ان کو بڑے سے بڑے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. بخلاف اہل النار فانہم لیس لهم عمل واحد یقتضی دخول جنت ونجات من النار، بلکہ کافروں کا تو یہ حال ہے کہ ان کا کوئی ایک عمل بھی اس قابل نہیں ہے جو ان کو جنت جانے کا ذریعہ بن جائے. ونبہ تعالی بحال السعداء علی حال الاشقیاء، اللہ پاک نے یہاں دونوں کا حال ذکر کیا کہ جہنمیوں کا یہ حال ہوگا اور جنتیوں کا یہ مقام ہوگا. وَأَنَّهُ لَا خَيْرَ عِندَهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ، جہنم والوں کے پاس تو خیر ہوگی ہی نہیں، شر ہی شر اور عذاب ہی عذاب ہوگا. وَقَالَ تَعَالَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. قال ضحاكا بعض ما ساعة ويكيل أولياء الله السرد مع الحور العين ويكيل أعداء الله من الشياطين مقرنين. حضرت ابن عباس فرماتے تھے جیسے دوپہر کے بعد آدمی آرام کرتا ہے تو مومن تو اپنی حوروں کے ساتھ لطف اٹھا کے آرام کریں گے، اور کافر جو ہیں اللہ ان کو شیطانوں کے ساتھ جکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے. وقال سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ يفرغ الله من حساب النهار فيقول اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب حساب لیں گے اپنے بندوں کا تو آدھے دن میں حساب ختم ہو جائے گا،
یعنی آدھا دن گزرے گا، مومن فارغ ہو کے جنت میں آرام کریں گے اور کافر جہنم میں عذاب بھوگیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ وقال اکرمہ انی لا اعرف الساعة التي يدخل فيها اهل الجنة الجنة واهل النار النار وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاعها الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهلهم للقيلولة وينصرف أهل النار إلى النار۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ فرماتے تھے کہ میں وہ گھڑی جانتا ہوں جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی یہ وقت وہ ہوگا جب دوپہر ہوتی ہے اور بندے آرام کے لیے لیٹتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، اس وقت جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ يَنطَلِقُونَ فِيهَا الْجَنَّةِ وَقَالَتْ قَيْلُولَتُهُمْ فِي الْجَنَّةِ جنت والوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے، وہاں وہ دوپہر کا آرام کریں گے۔ وَأَطْعِمُوا قَبْضَ حُوتٍ وَأَشْبَاهُمْ كُلَّهُمْ، اور ان کو مچھلی کے جگر کے کباب کھلائے جائیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ وقال سفيان بن سليمان حال النبي عبيد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انظرنا تاكيد هؤلاء وهؤلاء، یعنی ابھی دن آدھا بھی نہیں گزرے گا کہ سب کا حساب ہو جائے گا۔ جنت والے جنت میں جا کے آرام کریں گے، جہنم والے جہنم میں عذاب بھگتیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا وقرأ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم۔ وقال له في عباس رضي الله تعالى في قوله اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ قال قالوا في الغرف من الجنة، جنت کے بالا خانوں میں جا کے آرام کریں گے۔ وقال حساب واحدہ وذلك الحساب اليسیر، چونکہ جب یہ پیش ہوں گے اللہ کے تو حساب یسیر ہوگا۔ حساب یسیر کیا ہے کہ پیشی تو ہوگی، اللہ فرمائے کہ جاؤ بس معاف کیا ہے۔ اس لیے دعا میں آتا ہے کہ دعا کرے آدمی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے لیے بھی ایسے حساب کو آسان فرما دے۔ اب جناب فرماتی میں سے قولی تھا من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ وقال قتادہ خیر مستقر واحسن مقیلا، مقیلن کا معنی مأوً ومنزلا، کہ مومنوں کے لیے کیا بہترین ٹھکانہ ہے، کیا بہترین جگہ ہے۔ وقال قتادہ حدیث سفیان بن حرب قال یجاء رجلین یوم القیامة احدهما كان ملكا في الدنيا الى الحمرة والبياض فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار والآخر كان صاحب كساء في الدنيا يحاسب على باطن شيء وتحاسبني به فيقول الله صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة ثم يتركان ما شاء الله ثم يدعى صاحب النار فإذا هو مثل الحمامة السوداء فيقال كيف يذكر شر وكيل ويقول ادعوا إلى اسم صاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر فيقول له كيف وجدت فيقول رب خير مقيل فيقال له اد رواه ابن ابي حاتم كلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن دو بندوں کو لایا جائے گا، ایک ان میں کان ملکن فی الدنیا، وہ بادشاہ تھا دنیا میں، الی الحمرۃ والبیاض، یعنی ہر قسم کی طاقت دولت اس کے پاس تھی، اس کا حساب لیا جائے گا۔ فاذا عبد لم يعمل خیرا قط، کہ اس نے اللہ نے دولت دی، عزت دی، پیسہ دیا، دنیا دی، لیکن اس نے کوئی بھلائی نہیں کی، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ وَالْآخَرُ كَانَ صَاحِبَ كِسَاءٍ فِي الدُّنْيَا،
اور دوسرا بندہ ایسا ہوگا جو صرف چادر اوڑھ کے زندگی گزارتا رہا، کوئی دولت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جب وہ حساب کے لیے آئے گا فیقول، کہے گا اللہ میاں کیا حساب لینا ہے، کیا میرے پاس تھا جس کا حساب دوں گا؟ میں نے زندگی ایسے گزار دی اپنی فقر میں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے کہ صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت میں بھیجو۔ پھر کافی مدت جب گزر جائے گی اللہ حکم دیں گے وہ جہنم والے کو بھی لے آؤ۔ جب اس کو لے آئیں گے تو وہ جل کے سیاہ کولا ہو چکا ہوگا۔ اللہ فرمائے گی کیف وجدتا، کیسا پایا تم نے جہنم؟ کہے گا مولا بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ واپس۔ اس کے بعد جنت والے کو بلائیں گے فَإِذَا هُوَ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اس کا تو جمال ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیف وجدتا، کیسے پایا تم نے جنت کو؟ وہ کہے گا رب خیر مقیل، میرا مولا بڑی اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرمائے اچھا جاؤ تم بھی واپس جاؤ اپنی جنت میں۔ وقال من التدين قال انبانا ومن قال انبانا من الحصب ان سعيد الصباح الدسو ان بلغه ان يوم القيامه يكسر الطائفون كما بين الاصل غروب الشمس وانهم يتقلبون في رياض الجنه حتى يبلغ من الناس وذلك قوله تعالى مستقرن واحسن مقیلا۔ حضرت سعید صبا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کا دن اللہ مومن کے لیے ایسے مختصر کر دیں گے جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان کو حکم دیں گے کہ ان کو باغوں میں، جنت کے باغوں میں بھیجو، آرام کریں، اور پھر لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حرم میں بھی آتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے سے حق معاف نہ کروائیں، یعنی یا تو ادا کریں، اس کا پیسہ ہے، یا ادا نہیں کر سکتے معافی لیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، لیکن ضرب لہذا و شتم لہذا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو ذلیل کیا تھا، وہ ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے یاد رکھو حقوق العباد ہے۔ زندگی میں تو حل ہے نہ بندہ معافی لے لے یا محنت کر کے ادا کر دے، ورنہ آخرت کے اندر یہ معاف نہیں ہوں گے، نہ توبہ سے معاف ہوں گے، حتیٰ کہ شہید بھی اللہ کے درستے میں ہو جائے لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یعنی شہادت کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے ثواب بخشتا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے موتا کو، یا ویسے جمیع مسلمانوں کو، تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ وہ ثواب اللہ پہنچا دے۔ باقی یہ اہتمام کرنا کہ آج قرآن خوانی ہے اور لوگوں کو بلاؤ اور دعوتیں پکاؤ اور کھانے کھلاؤ اور پیسے دو، یہ تو بدعت ہے،
یہ تو بالکل ناجائز ہے. اس کا تو فائدے کے بجائے خطرہ ہے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں کہ ہم نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو کبھی صحابہ نے نہیں کیا, اہل بیت نے نہیں کیا ہے, حضور پاک نے عمل نہیں فرمایا. ایک یہ ہے کہ ہمارے رشتے دار فوت ہو گئے ہیں تو ہم ویسے قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ روزانہ جو اللہ نصیب کرے. کسی کو اللہ پاک ایک پارہ نصیب کرتا ہے, کسی کو ایک رکوع نصیب کرتا ہے, اور وہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے جتنے رشتے دار عزیز فوت ہو گئے حضور کی پوری امت کو عطا فرما دے. اللہ عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ میں نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے, اب میں کفارہ دینا چاہتا ہوں. پہلے مسئلہ سمجھو کہ اگر ایک آدمی رمضان میں بیمار تھا, روزے نہیں رکھ سکا, تو عدۃ من ایام اخر, حکم کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر, کہ اس کے بدلے میں جب تندرست ہو جائے تو وہ روزے قضا کرے. یعنی آپ کے 10 روزے چھوٹ گئے, اب اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ نے صحت عطا فرما دی ہے تو آپ وہ 10 روزے قضا کریں. یہ ضروری نہیں کہ 10 روزے لگاتار رکھیں, ایک ایک کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور روزے بھی قضا ہو جائیں. اچھا, ٹھنڈے موسم میں رکھ لیں, گرمی میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ٹھنڈی جگہ پہ جا کے رکھ لیں, لیکن روزے قضا کرنے ہوں گے. کفارے کا معنی یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین, یعنی وہ بیمار جس کو اب تندرست ہونے کی امید ہی نہیں رہی, ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا, بس اسی میں پڑا رہے گا, تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اتنے پیسے اس کو دے دے. اچھا, بھائی تمہارے غریب ہیں ان کو بھی دے سکتے ہو, لیکن والد کو نہیں دے سکتے ہو, کیونکہ والد کے لیے زکوٰۃ بھی جائز نہیں, کیونکہ والد تو تیرا مالک ہے, تیرے ساری چیزوں کی جائیداد کا مالک ہے, تو مالک جو مالک ہو اس کو بھی بندہ خیرات دیتا ہے. حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے, لہذا والد کا تو ویسے حق ہے کہ آپ ان کو دیں. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی, والد ہو, دادا ہو, اسی طرح بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیٹے کے بیٹے ہیں, بیٹیوں کے بیٹے ہیں, ان کا خرچہ بھی تمہارے ذمے ہے. اگر وہ غریب ہے اور تم صاحب جائیداد ہو تو ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ تو ان کو دی جاتی ہے جن کا ہمارے ذمے نہ ہو, جیسے بھائی ہیں, بہنیں ہیں اور رشتے دار ہیں, تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ غریب ہوں. کہتے جی کہ بدایہ نہایا تاریخ ابن کثیر کون سا اچھا ہے؟ سب اچھا ہے, کوئی تاریخ لے لیں, سب اچھا ہے. کہتے جی کہ میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد احرام کھول دیا, لیکن بکری میں نے 12 تاریخ کو کیا. پہلے یہ تو بتاؤ نا تمہارا حج کون سا تھا؟ اگر تمہارا حج صرف حج افراد ہے, مکے میں رہنے والا ہے, جدے میں رہنے والا ہے, ان کا حج افراد ہے, ان پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں ہوتی. حج کی بکری جو واجب ہے وہ تمتع والے پر اور قران والے پر ہے. یہ جو آپ لوگوں نے قربانی لگا رکھا ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. قربانی الگ چیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ حج والے دن کسی متمتع نے دم تمتع یا دم شکر کی نیت کے بجائے قربانی کی نیت کر لی, وہ تو دم ادا ہی نہیں ہوگا. قربانی الگ چیز ہے, وہ تو اضحیہ ہے, سنت ابراہیم ہے, جو ہم اپنے ملک میں بھی ہوں تو کرتے ہیں. وہاں تو کوئی حج نہیں ہوتا,
وہ تو قربانی الگ چیز ہے، اور یہ حج کی بکری دم قران یا دم تمتع یا دم شکر یہ الگ چیز ہے، اس کی نیت بھی حج کی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی اس کی نیت قربانی کی کر لے گا تو ادا ہی نہیں ہوگا، مانا یہ ہے اس کے ذمہ دو ہو جائیں گی، ایک دم تمتع اور ایک دم جبر۔ تو پہلے یہ بتلائیں نا کہ آپ کا حج اگر افراد ہے اور آپ نے 10 تاریخ کو کنکری مار کے حلق کرا کے یا قصر کرا کے احرام کھول دیا ہے، اور جو قربانی کی جاتی ہے ہر سال وہ تم نے 12 کو کی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تمہارا حج تمتع تھا اور قران تھا اور تم نے بکری اس دن نہیں دی ہے، بعد میں دی ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم واجب ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، دیا تو ہے نا اس نے۔ کہتے جی کہ عورتوں کی اوپر جو بھویں ہوتی ہیں اس کو بنانا جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کو باریک کرتی ہے نا وہ اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے، یہ ناجائز۔ ہاں کوئی بال بڑھ جاتا ہے، کانکھوں میں آ جاتا ہے یا بال بڑھ جاتا ہے اور تکلیف کا باعث ہے تو اس کو برابر کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ حسن و جمال کے لیے باریک کرے، وہ بنا۔ دو روزے کے بدلے 60 روزے، 2 روزے کے بدلے نہیں، خدا کے بندے سمجھو نا تو میں کیا کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ میں نے رمضان میں 2 روزہ کھایا، ہم بستری کیا، تو اب کیا مانا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں تم نے بیوی سے جماع کیا، یا روزے 2 رکھے ہی نہیں اور بغیر روزے کے تم نے جماع کیا، نہ تمہیں روزہ تھا نہ بیوی کا روزہ تھا، پھر تو کفارہ نہیں، 2 روزوں کی قضا کرو اور توبہ کرو۔ اگر تم نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا ہے تو اب تمہارے لیے کفارہ ہے کہ تم یا تو ایک غلام آزاد کرو یا پھر 2 مہینے کے روزے متواتر رکھو، اور اگر بیمار ہو اور 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے علاوہ پھر کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں روزے نہ رکھ سکو، یہ نہیں کہ نخرہ ہے نہیں رکھ سکتا، بیوی کے جماع کرنے کی طاقت ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے نہ، وہاں تو تمہیں بہانہ بھی نہیں آیا، شریعت بھی نظر نہیں آئی، کفارے کا خیال ہی نہیں آئے تھے، طاقت آ گئی تھی، اب تمہیں روزہ رکھنے کا ڈر ہو رہا ہے، رکھو روزے پورے آرام سے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنے عرصے تک دور رہ سکتا ہے؟ یہ دونوں کی حالت ہے کہ دونوں بوڑھے ہوں تو کیا ہے 10 سال لگ رہے ہیں، اگر دونوں ہی فارغ ہیں تو بھئی یہ تو حالات ہیں، ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ میاں بیوی علیحدہ نہ رہیں۔ اس سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنی فوج کے کمانڈرز کو آرڈر بھیجے تھے کہ جو فوج جہاد پہ ہے ان کو 6 مہینے میں گھر بھیجو، ان کے بدلے میں اور فوجی بلوا لو، لیکن ان لوگوں کو گھر بھیجو تاکہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر سکیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بیوی سے علیحدہ نہ رہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنی بیٹی سے بی بی حفصہ سے جو امہات المؤمنین ہیں، حضور کی بیوی ہے اور ازواج رسول اللہ میں ہیں صلی اللہ، ان سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک عورت خامد کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا، شرم ہوتا ہے گناہوں میں، بے حیائی میں۔ تو حضرت عمر نے جب مسئلہ پوچھا تو بی بی نے، آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ عمر عجیب بات ہے، تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اب حضرت عمر حیران ہو گئے، انہوں نے فرمایا قرآن تو میں پڑھتا ہوں لیکن
مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ کہیں نظر نہیں آیا کہ ایک عورت اپنے خامد سے کتنے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر ایک عورت کا خامد مر جائے تو اللہ نے عزت کتنی رکھی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن. تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا نا کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ اور شادی کر لے, تو معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ علیحدہ نہ رہے. اگر اس سے زیادہ علیحدہ رہنے کی ہوتی تو اللہ حکم دیتے تھے. تو اللہ نے آخر عزت جو رکھی ہے 4 مہینے 10 دن, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ عورت کو علیحدہ نہیں رہنا چاہیے. اب خاوند مر گیا ہے, 4 مہینے 10 دن گزر گئے ہیں, وہ دوسری شادی کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بوڑھی ہے اور قواعد من النساء ہے, لا یرجون نکاحا, اب اس کو کسی نکاح کی کسی مرد کی خواہش نہیں رہی, یہ الگ بات ہے. یہ بعض اوقات حالات ہوتے ہیں, شریف خاندان کی بچیاں ہوتی ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں, صاحب اولاد ہیں, اب ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گی تو جائیداد کی وجہ سے لڑائیاں ہو جائیں گی, جھگڑے ہو جائیں گے. وہ صبر کر کے گزار دے تو اللہ اس کو اجر دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے. اگر گناہ سے بچنے کا اس کو ڈر ہے تو پھر فوراً شادی کر. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ساتھ جنازے کے اطفال کا لفظ بھی آ جاتا ہے کہ بہت سارے بچے, یا طفل بھی آ جاتا ہے ایک بچہ. تو ہم دعا کیسے پڑھیں؟ وہ جو دعا پڑھتے ہو نا وہ سب کے لیے کافی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا, بڑے بھی آ گئے چھوٹے بھی آ گئے, و ذکرنا و انثانا, مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے. تو اس لیے وہی دعا جو ہے اگر پڑھ لیں گے تو سب کے لیے کافی. ہاں اگر آدمی کو اللہ موقع دے تو دعا میں اضافہ ہے روایات میں, اللہم اجعلہ ولوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا, اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا, اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ. اگر آتا ہو تو پڑھ لیں, نہ آتا ہو تو کوئی حرج نہیں. وہی جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہی کافی ہے, وہ سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وہی دعا کافی ہے, کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے جی کہ میری والدہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے, اس کے لیے دعا کرے اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے, اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین. قال عندنا في البيت يخرج الأهل زكاة الفطر مبلغ. المبلغ جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولكن عند إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يجوز أداء المبلغ, لازم أن يكون أداء صدقة الفطر من قوت البلد يعني من الرز. والله أعلم. بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے کوئی اچھا سا نام بتلا دیں. بھئی گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو نام ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کے پاس تو پیغمبروں کے نام ہیں, آپ کے پاس صحابہ کے نام ہیں, آپ کے پاس اولیاء اللہ کے نام ہیں, آپ کو کیا کمی ہے نام ڈھونڈنے کی؟ جو مرضی آئے کسی پیغمبر کے نام پہ رکھ لیں, کسی صحابی کے نام پہ رکھ لیں, تو الحمدللہ سارے نام مبارک ہیں. ویسے اللہ کو تو وہ نام زیادہ پسند ہوتے ہیں جن میں اظہار عبدیت ہو, یعنی جیسے حضور نے فرمایا عبد اللہ, عبد
الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، یعنی جس میں اظہار بندگی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ورنہ میرے آقا کا نام بھی تو محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، ماہی ہے، عاقب ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو آپ کوئی بھی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یا انبیاء کے نام، جیسے سارے قرآن میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت یوسف ہیں، یعقوب ہیں، ادریس ہیں، الیاس ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، تو مسلمانوں کو تو ناموں کی کوئی کمی ہے نہیں۔ باقی تم نے کوئی ماڈرن نام رکھنا ہے تو پھر کوئی کسی کاؤ بوائے سے پوچھ لو، مولوی کو تو نہیں آتا ہے۔ تم نے کوئی نیا نام رکھنا ہو نا جی، ٹونی، وکی، اکی، مکی، کوئی، یعنی جو میں اپنا بھی ملا لوں نا تاکہ آپ کو برا نہ لگے، میرا نام نہیں ہے مکی، ویسے یاد رکھیں، یہ تو نسبت ہے، نام تو میرا محمد ہے۔ تو مکی کیوں کہا گیا کہ مکے میں پیدا ہو گیا تو مکی کہہ دیا بس۔ تو ورنہ نام جو ہے وہ تو اسی لیے اب میرا لیے بڑی مشکل آ گئی تھی جب قانوناً نام رکھے گئے نا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو مفرد نام رکھنا ہوگا، محمد مکی میں ایک رکھیں یا مکی رکھیں یا محمد رکھیں، دونوں ملا کے رکھ نہیں سکتے، آگے کمپیوٹر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب یہ ہے کہ ساری سندیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے امتحان دیے، جائیداد، زمینیں، وہ تو ساری محمد مکی کے نام پہ ہیں۔ اب صرف مکی رکھوں تو مسئلہ ہے، تو کیا کروں میں یار؟ میں نے کہا چلو یار حضور کا نام تو میں نہیں چھوڑتا، صرف محمد رہنا، مکی چھوڑ دو بس۔ تو اس لیے محمد خیر محمد حجازی قانونی طور پہ ہو گیا نا، ورنہ تو میرا نام محمد مکی رکھا گیا تھا۔ محمد نام تھا، مکی نسبت تھی، جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں بخاری، جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں افغانی، جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں ایرانی، اصفہانی، تو نسبت ہوتی ہے جگہ کی وجہ سے، ورنہ اصل نام جو ہے تو آپ صحابہ کے نام پر یا حضور کے نام پر یا انبیاء کے نام پر جو نام رکھنا چاہے رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی بچوں کو صالح بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ حضور پاک کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور پاک کی امت کو عزت و غلبہ عطا فرما، یا اللہ کفار کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ گستاخان رسالت کو اپنی قدرت سے ہلاک فرما دے، یا اللہ گستاخان شان محمد مصطفیٰ کو پورے عالم کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ آپ اس بات پہ قادر ہیں، آپ اپنے حبیب کا بدلہ لینے پہ قادر ہیں۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم بے سہارا ہیں، ہم بے اسباب ہیں، تیرے دروازے پہ گزارش کرتے ہیں، تیرے دروازے پہ درخواست پیش کرتے ہیں، مہربانی فرما دے، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سارے ہموم و غموم دور فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں اپنے رحمت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ میرے پاک نبی کی ہر امتی کو دین کا داعی بنا دے، یا اللہ دین کا مبلغ بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب حضرات سورۃ فاتحہ سب سے افضل دعا ہے، سب پڑھ لیں اور اس سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں فاتحہ کے برکات و ثمرات عطا فرما دے، سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔